بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے قابل احترام ماں بہن اور بیٹیوں، ملک کی ترقی کے راز اور ہماری تعلیم کا معیار۔ میرے بھائیوں، ہم تمام جب تک اپنے بچوں کو شعور نہ دیں، جب تک ہمارے بچے تعلیم حاصل نہ کریں، ان کو یہ علم ہو کہ یہ پاکستان کس طرح حاصل کیا ہے، اس میں پاکستان کا بدنام کرنے کا انہوں نے ایک راستہ نکال لیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے رشوت لے کر، شراب پی کر سرکاری افسروں نے اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے بچے بھی ایسے ہی پیدا ہوں گے جنہیں نے نہ کوئی شرم حیا ہوگی، نہ تعلیم کا معیار ہوگا، نہ کوئی بڑے چھوٹے کا ادب و اداب ہوگا، نہ پاکستان کی وفا کا ہوگا۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنانا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بچے کو ایک کالج میں لے کر گیا۔ میں نے پرنسپل سے بات کی کہ میں بچے کو داخل کرنا چاہتا ہوں۔ پرنسپل نے کہا کہ آپ کا علاقہ کدھر ہے؟ میں کہا فلانا علاقہ ہے۔ تو آپ ادھر کالج ہے، وہاں کیوں اپنے بچے کو جب داخل کراتے؟ میں نے کہا کہ کچھ اس کالج کے جڑی پوزیشن ہے یہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا، میں نے کہا کہنے لگا وہ فلانے کالج میں داخل کرا دو جو سرگودا روڈ میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہاں تو بدماشی بہت ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا آپ خالصہ کالج میں داخل کرانے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے یہ یہاں نہیں بدماشی ہوتی؟ میں کہا میں تو ایک اچھا معیار سمجھ کر داخل کرانے آیا ہوں۔ اس کا جواب ایک تھا، سنے جتنے بھی بچے یونین بنتی ہیں وہ تمام لوگ جو وارداتیں کرتے ہیں وہ ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر میں جاتے ہیں، ان کے ڈیرے میں جاتے ہیں۔ جب وارداتیں کرنے والا ایک طالب علم اگر پکڑا جاتا ہے تو وہ جلوس نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ نہ تو وہ ٹرانسپورٹ والوں کو معاف کیا انہوں نے، نہ کسی دکاندار کو۔ یعنی ہمارے تعلیم کا معیار اتنا گر چکا ہے، اور گفتگو کا انداز ایسا جیسے کہ وہ بہت بڑا بدماش ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے جو واردات کرتے ہیں وہ واردات کرانے والے ضمانتی ہیں۔ جب تک انتظامیہ ان گنڈوں کو نہ پکڑے ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ ان کے تعلق اتنے بڑے اوپر تک ہے، کوئی ایم این اے یا کوئی ایم پی ہے، کوئی وزیر ہے۔ جب یہ لوگ اقتدار میں آئیں گے تو یہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے حرام کی کمائی کھائی ہوئی ہے، رشوت کی کمائی کھائی ہوئی ہے، اور رشوت لینے سے باز نہیں آ سکتے۔ جب یہ رشوت لینے سے باز نہیں آئیں گے تو چور بازاری والے دکاندار جو جس بھاؤ بھی چیز ملے وہ جس نفع میں دیں، وہ اتنی مہنگائی کر دیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں، دودھ فروخت کرنے والے، آپ کو خالص دودھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے کہیں سے خالص دودھ حاصل کر لیا تو وہ آپ کا بچہ ہضم نہیں کرے گا۔ یعنی ہمارے معدے اس طرح کے ہو چکے ہیں، آپ کو ہر چیز میں ملاوٹ ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں انتظامیہ سے یہ اپیل کروں گا، سب سے بڑے قاتل پاکستان کے دشمن وہ لوگ ہیں جو ملاوٹ کرتے ہیں۔ جب ملاوٹ کرنے والوں سے آپ پکڑ لیں، کم از کم 50 آدمیوں کو سزائے موت سنا دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی فضل و کرم سے ملاوٹ ادھر ختم ہو جائے گی۔ مگر افسوس، ملاوٹ کرنے والوں کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوتے ہیں۔ گرفتار جب ہوتا ہے تھانے سے جانے سے پہلے ہی
ایس ایچ او صاحب کو فون آ جاتا ہے، جی اس کو معاف کر دے، یہ ہمارا آدمی ہے، کوئی نہیں بات ہے، تو وہ جاتے ہی کرسی بھی دیتا ہے اور اس کی خدمت بھی کرتا ہے۔ میرے بھائی، جب تک ہمارے تھانے نہ ٹھیک ہو جائے اس وقت تک سب سے بنیاد یہی ہے کہ ہماری تعلیم، جب ہمیں تعلیم اچھی ملے گی، تعلیم میں شعور ہوگا، ہمارے جو رشوت خور آفیسر ہے وہ رشوت لینا بند کر دیں کہ تو ہماری پاکستان ترقی کرے گا۔ میں انتظامیہ سے یہ بار بار کروں گا کہ ملاوٹ کرنے والوں سے پکڑیں، چاہے وہ چینی میں ہے، چاہے وہ گھی میں ہے، چاہے وہ دودھ میں ہے، چاہے کسی مسئلے میں ہے ملاوٹ۔ یہ بچوں کے قاتل ہے، یہ بڑوں کا قاتل ہے، ملاوٹ کرنے والے ہیں۔ اصل میں جو اگر دشمن دیکھا جائے نا تو ملاوٹ کرنے والے دشمن ہیں۔ جب تک ہم اپنے دشمن کو ختم نہ کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے یہ اجازت چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو کسی نے فالو نہیں کرنی، میں یہ سمجھتا ہوں کسی نے لائک نہیں کرنی، اس لیے کہ میری باتیں کچھ کڑوی ہیں حقیقت پر، مگر لوگوں کو یہ جو ملاوٹ کرنے والے ہیں ان کو تو یہ اچھی نہیں لگیں گی، مگر میں اپنے دل کی جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ دی ہے۔ اصل نہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ تم اتنے بیانات دیتے ہو، تم اتنی سخت سخت بیانات دیتے ہو، مگر اس بات کا اثر کیا ہوگا؟ میں نے ایک بات کہی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا کی آگ پر بٹھایا گیا تو چڑی نے منہ میں پانی لا کر اس میں ڈولنا شروع کر دیا تاکہ یہ آگ بجھ جائے، اور کرلے نے پھونکے مارے شروع کر دی کہ آگ بڑھ جائے۔ نہ چڑی کے کہنے پر آگ بجھ سکتی تھی، نہ پھونکوں سے وہ آگ بڑھ سکتی تھی۔ ہوا کیا؟ وہی ہونا تھا جو میرے اللہ کو منظور ہوتا، آگ گلزار ہوگی، چونکہ پیغمبر تھا۔ ہمارا یہ حق ہے ہم آواز بلند کرتے رہیں، جہاں بھی برائی دیکھیں وہاں آواز بلند کریں، اور اپنے حقوق کی خاطر ہم بلند آواز کریں گے تو اپنے حق لیں گے اور کسی کو حق لے کر دیں گے۔ میں پاکستان کے لیے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان ناسور، ان گنڈوں کو، ان بدماشوں کو جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ برباد کر دے۔ جنہوں نے پاکستان کو تباہ برباد کیا ہے، پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، جو تیری رب ہونے کا واسطہ ان گنڈوں کو تباہ برباد کر دے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کے ہیں، چاہے وہ آفیسر ہیں، کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے میرے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اللہ ان کو نیست و نبود کر دے، عبرت کا نشان بنا دے۔ السلام علیکم۔